آج ہم بات کر رہے ہیں بلاک چین کی۔ یہ ایک ایسی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے جو معلومات ریکارڈ کرنے کا طریقہ بدل رہی ہے۔ یہ ایک ڈیجیٹل رجسٹر کی طرح ہے نا؟ لیکن اس میں اگر کچھ لکھ دیا تو بس پکا ہو گیا، مٹایا یا بدلا نہیں جا سکتا۔ جی بالکل، یہی اس کی خاص بات ہے، ناقابل تغیر ہونا، شفافیت، اور یہ کہ یہ ایک پورے نیٹ ورک پر مشترک ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، یہ ڈیجیٹل دنیا کے بڑے مسائل جیسے اعتماد، سیکیورٹی، شفافیت، ان کا حل پیش کرتا ہے۔ اور متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای اس معاملے میں کافی آگے ہے، انہوں نے اسے بہت تیزی سے اپنایا ہے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ایک دستاویز ہے بلاک چین ان یو اے ای سمپلیفائڈ پروفیشنل گائیڈ۔ اس کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ یو اے ای میں بلاک چین کیوں اہم ہے، کیا قوانین ہیں، فائدے، نقصانات، یہ سب کچھ۔ جی، یو اے ای نے اس پر سنجیدگی سے کام آپ کہہ لیں 2018-19 کے قریب شروع کیا۔ خاص طور پر ان کی ایمریٹس بلاک چین اسٹریٹجی 2021 بہت اہم تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ تقریباً 50% حکومتی لین دین مطلب ٹرانزیکشنز وہ بلاک چین پر لے آئیں تاکہ کام تیز ہو، اعتماد بڑھے اور کاغذ کا استعمال کم ہو۔ اچھا، 50%؟ یہ تو بہت بڑا ہدف ہے۔ تو اس کی اصل اہمیت کیا ہے یو اے ای کے لیے؟ مطلب یہ اعتماد، سیکیورٹی، شفافیت، یہ عملی طور پر کیسے کام آتے ہیں؟ دیکھیں، جب سب لوگ ایک ہی ڈیٹا دیکھ رہے ہیں اور وہ ڈیٹا بدلا نہیں جا سکتا تو اعتماد تو خود ہی بن جاتا ہے نا؟ سیکیورٹی اس لیے کہ اسے ہیک کرنا یا تبدیل کرنا بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن سمجھیں۔ اور شفافیت کا مطلب ہے کہ ہر ٹرانزیکشن کا ریکارڈ موجود ہے، اسے ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ یو اے ای انہی چیزوں کو استعمال کر کے سرکاری کاموں کو بہتر بنا رہا ہے، کاغذی کارروائی کم کر رہا ہے، اور اب تو وہ ریئل اسٹیٹ ٹوکنائزیشن، ڈیجیٹل سرکاری ریکارڈز، لاجسٹکس، صحت، بینکنگ، ان شعبوں میں بھی آپ کہہ لیں دنیا میں لیڈ کر رہا ہے۔ اچھا، یہ ریئل اسٹیٹ ٹوکنائزیشن، یہ دلچسپ ہے۔ خیر، پہلے یہ بتائیں کہ کون کون اسے استعمال کر سکتا ہے یو اے ای میں؟ کیا کوئی بھی یا خاص ادارے؟ نہیں، اس کے لیے باقاعدہ نظام ہے۔ سرکاری محکمے تو ہیں ہی، پھر لائسنس یافتہ نجی کمپنیاں ہیں، مالیاتی ادارے ہیں جیسے بینک، فن ٹیک کمپنیاں، اور جیسا آپ نے کہا ریئل اسٹیٹ ٹوکنائزیشن پلیٹ فارمز ہیں جو پراپرٹی کو ڈیجیٹل حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ریگولیٹڈ ڈیجیٹل اثاثوں کے تبادلے یعنی ایکسچینجز۔ اور اجازت کب لینی پڑتی ہے؟ مطلب اگر کوئی کمپنی یہ ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہے؟ جی، اجازت ضروری ہے۔ اگر آپ بلاک چین پر مبنی کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، یا کوئی ٹوکن یا ڈیجیٹل آسا جاری کر رہے ہیں، یا پھر اگر آپ ورچوئل آثاثوں کی خدمات دے رہے ہیں جیسے ٹریڈنگ، کسٹڈی یا ڈیجیٹل والیٹس وغیرہ، ان سب کے لیے لائسنس اور منظوری چاہیے۔ اور یہ منظوریاں کون دیتا ہے؟ ریگولیٹری باڈیز کون سی ہیں؟ کئی ادارے ہیں۔ دبئی میں تو سب سے اہم VARA ہے، یعنی ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی۔ یہ کرپٹو، بلاک چین، ٹوکنز سب کو دیکھتی ہے۔ ابوظہبی میں AGDM کے اندر FSRA ہے، وہ زیادہ تر فن ٹیک، ریئل اسٹیٹ اور کمپلائنس میں بلاک چین کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ پھر دبئی کے مالیاتی مرکز DIFC میں DFSA ہے، اور ایک TDRA بھی ہے جو انفراسٹرکچر اور ہوسٹنگ سروسز کو دیکھتی ہے۔ کافی سارے ادارے ہیں۔ جی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام پروجیکٹس کو AML یعنی اینٹی منی لانڈرنگ اور KYC یعنی نو یور کسٹمر، ان قوانین پر عمل کرنا لازمی ہے تاکہ سسٹم محفوظ رہے۔ صحیح، یہ تو سمجھ آ گیا۔ اب ذرا فوائد کی بات کرتے ہیں۔ سیکیورٹی اور شفافیت تو آپ نے بتا دی، اس کے علاوہ کیا فائدے ہیں؟ رفتار ایک بڑا فائدہ ہے، روایتی کاغذی کارروائی سے کہیں تیز ہے۔ پھر اس میں اکثر درمیانی لوگوں کی ضرورت نہیں رہتی جیسے بروکرز، تو اس سے لاگت کم ہو سکتی ہے۔ ٹریکنگ بہت آسان ہے۔ ہر لین دین کا پکا ریکارڈ جو ہمیشہ رہتا ہے۔ اس کی کوئی مثال یو اے میں؟ جی بالکل، دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ زمین کی ملکیت کے ریکارڈز یعنی ٹائٹل ڈیڈز بلاک چین پر رجسٹر کر رہا ہے۔ اسمارٹ دبئی کئی سرکاری لائسنسنگ وغیرہ کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے۔ اور آپ نے پہلے پوچھا تھا ریئل اسٹیٹ پلیٹ فارمز جیسے اسمارٹ کراؤڈ، وہ بھی بلاک چین استعمال کرتے ہیں فریکشنل اونرشپ کے لیے، یعنی لوگ پراپرٹی میں چھوٹے حصے خرید سکتے ہیں۔ اچھا، یہ فریکشنل اونرشپ والا آئیڈیا دلچسپ ہے۔
جی، اور سمارٹ کانٹریکٹس بھی ایک بڑا فائدہ ہے۔ یہ خودکار طور پر معاہدے یا کاروباری قوانین نافذ کر سکتے ہیں۔ بینکس بھی اسے ٹریڈ فائنانس اور ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز کی جانچ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو سب بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن کیا اس کے کچھ منفی پہلو یا خطرات بھی ہیں؟ ظاہر ہوں گے۔ یقیناً ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ چیلنجز ہوتے ہیں۔ ایک تو قانونی غیر یقینی صورتحال ہے، مطلب دنیا بھر میں قانون ابھی بن رہے ہیں، بدل رہے ہیں، تو تھوڑی غیر یقینی صورتحال ہے۔ دوسرا، توانائی کا استعمال۔ کچھ بلاک چینز خاص طور پر جو پرانی ہیں جیسے بٹ کوائن والی، وہ بہت زیادہ بجلی استعمال کرتی ہیں۔ یہ ماحولیات کے لیے ایک تشویش ہے۔ ہاں، یہ پروف آف ورک والا مسئلہ سنا ہے، اور ٹیکنیکل طور پر یہ سمجھنا کتنا مشکل ہے۔ کیا یہ عام آدمی کی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ یہ بھی ایک نکتہ ہے، ٹیکنیکل پیچیدگی۔ اسے بنانا یا بعض اوقات صرف سمجھنا بھی عام صارف کے لیے آسان نہیں ہے۔ ایک اور بہت اہم بات، یہ ناقابل واپسی ہے، irreversible۔ اگر آپ نے غلطی سے کوئی ٹرانزیکشن کر دی تو بس ہو گئی، اسے واپس نہیں کیا جا سکتا۔ اوہ، یہ تو بڑا رسک ہے۔ جی، اور بدقسمتی سے دھوکہ دہی کا خطرہ بھی ہے۔ جعلی بلاک چین پروجیکٹس، جعلی ٹوکن سیلز، ان سے لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، تو احتیاط بہت ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بلاک چین ڈیجیٹل سسٹمز میں اعتماد لانے کا ایک، اب کہہ لیں، مستقبل کا طریقہ ہے، اور متحدہ عرب امارات میں یہ خاص طور پر ریئل اسٹیٹ، سرکاری خدمات اور مالیات کے لیے پوری طرح سے سپورٹڈ ہے اور ریگولیٹڈ بھی۔ بالکل، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی اسے کاروباری سطح پر استعمال کر رہا ہے، اسے لازمی طور پر مناسب لائسنسنگ اور متعلقہ اتھارٹی سے منظوری لینی ہوگی۔ یہ ٹیکنالوجی شفافیت، سیکیورٹی اور جدت لاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ خطرات بھی جڑے ہیں اور قانونی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ صحیح۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید غور کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی UAE میں ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہے، عام لوگ اور چھوٹے کاروبار خود کو کیسے تیار کریں کہ وہ اس سے مؤثر طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے چیلنجز سے نپٹ سکیں۔